السلام علیکم، اکانومی میٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شاہزیب احمد۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ٹاپ سٹوریز۔ وزیر اعظم نے منی بجٹ لانے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ ریونیو ہدف پورا کرنے کے لیے نیا ٹیکس لگانے یا شرح بڑھانے سے روک دیا۔ کہا تیل کی قیمتوں سے لوگ پریشان ہیں۔ ایران جنگ کے باعث IMF کو اہداف پر نظر ثانی کے لیے منانے کی تجویز۔ یورو بانڈز اور UAE کو ادائیگی کے انتظامات کر لیے۔ زر مبادلہ ذخائر مستحکم اور IMF ہدف کے مطابق رکھے جائیں گے۔ پانڈا بانڈز جاری کرنے اور کمرشل فائنانسنگ کی تیاریاں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو۔ اور سرکاری افسران کے اثاثے دسمبر تک پبلک کرنے کا فیصلہ۔ بینکوں کو سرکاری افسران کے اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ حکومت نے ٹائم لائنز پر مبنی پلان IMF کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اب کچھ ذکر کریں گے غیر ملکی کرنسیز کا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں روز کی طرح 1 پیسے کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد اس کی قیمت 279 روپے 6 پیسے پر آ گئی۔ یورو کی بات کریں تو 41 پیسے یہ سستا ہوا، جس کے بعد اس کی قدر 322 روپے 40 پیسے ہو گئی ہے۔ پھر برطانوی پاؤنڈ کو دیکھیں تو اس کی قیمت میں 37 پیسے کی کمی دیکھی گئی، جس کے بعد یہ 369 روپے 62 پیسے ہو گئی ہے اس کی قیمت۔ بات کرتے ہیں گولڈ کے حوالے سے۔ ایک دن مہنگا ہونے کے بعد سونا پھر سستا ہو گیا ہے۔ فی تولہ 3000 روپے کمی ہوئی، قیمت 4,88,462 روپے پر آ گئی ہے۔ پھر 10 گرام کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، یہ 2500 روپے سستا ہوا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھا جائے تو گولڈ کی قیمت میں فی اونس $30 کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد اس کی قیمت $4,657 پر آ گئی ہے۔ آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے امکانات میں اضافے کا۔ خلیجی خطے کی جو موجودہ صورتحال ہے، جب وہاں سے سرمایہ کا جو انخلاء ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو ایسے میں پاکستان کے لیے بھی اپرچونٹیز پیدا ہو چکی ہیں۔ ایکسپرٹس بھی ایسا ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے۔ اگر ہم UAE کو ہی دیکھیں تو یہاں پر پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کا اندازہ $25 ارب تک لگایا جاتا ہے۔ اب موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے لیے حکومت نے بھی اب کمر کس لی ہے۔ جامع پلان پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ جو خدوخال اب تک ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں سرمایہ کو پاکستان لانے کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، پھر زراعت ہے، IT ہے، منرلز کے شعبوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ پھر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو مزید پرکشش بنانے پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف خلیجی ممالک کو دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنی جو غذائی ضروریات ہیں اس کے لیے پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، جو ان کے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی پورٹس پر ٹرانسشپمنٹ کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کے ذریعے بھی خلیجی ریاستوں کو تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ آج ہوں گے وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ قیصر احمد شیخ صاحب، اور معاشی امور کے جو ماہر معاشیات ہیں عابد سلیری صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک خصوصی رپورٹ دکھاتے ہیں شکیل احمد کی، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستانی شہریوں نے ایک محتاط اندازے کے مطابق خلیجی ممالک میں $25 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ صرف دبئی میں پاکستانیوں کی پراپرٹی کی مالیت کا تخمینہ 11 سے 12 ارب ڈالر ہے۔ خلیجی ممالک میں موجود پاکستانی شہریوں کا خطیر سرمایہ ملکی ترقی کی نئی لائف لائن بن سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ جنگ سے پیدا شدہ صورتحال کے باعث حکومت پاکستان ہم وطنوں کا سرمایہ واپس لانے کا بڑا منصوبہ بنا رہی ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے بعض شعبوں کی نشاندہی بھی ہو چکی۔ پاکستانی گورنمنٹ نے 3-4 ایریاز جو ہیں جو انویسٹمنٹ کے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں اور پرائرٹائز کیے ہوئے ہیں۔ اس میں IT سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے، منرل کا جو آپ کا سیکٹر ہے، مائننگ کا سیکٹر ہے، جو ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے، خاص کر وہ انویسٹمنٹ جو UAE سے ریٹرن ہوگی، کیونکہ وہ وہاں بھی ریئل اسٹیٹ میں ہی زیادہ لگی ہوئی ہے، تو وہ شاید یہاں کی ریئل اسٹیٹ پہ جو ہے وہ فوکس کر رہے ہوں گے۔ معاشی ماہرین سرمایہ کی فوری پاکستان منتقلی سے متعلق تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ یہ سرمایہ کاری وہاں سے ایگزٹ کرے گی یا پاکستان واپس آئے گی۔ کاروباری ماحول میں اور ٹیکس پالیسی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قانونی انوائرمنٹ ہے، ڈسپیوٹس ہیں پراپرٹی کے، وہ وہاں پر موجود نہیں۔ نئے بجٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے پیکیج دینے کی بھی تجویز ہے۔ حکام وزارت خزانہ کے مطابق روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو توسیع دے کر غیر ملکیوں، کمپنیوں اور مقامی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کیا جا سکتا ہے۔ ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم اگر مڈل ایسٹرن یہاں پہ گورنمنٹس جو ہیں یا انویسٹرز جو ہیں وہ جوائنٹ وینچر کرتے ہیں کارپوریٹ فارمنگ میں، تو وہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کی فوڈ سیکورٹی کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ سرمایہ کاروں کو پاکستان راغب کرنے اور ان کا اعتماد بڑھانے کے لیے شفاف قوانین اور قواعد و ضوابط میں آسانیاں لانا بھی ناگزیر قرار دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ریئل اسٹیٹ اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں نئی سرمایہ کاری پاکستان کی ترقی کا بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کیمرامین فیصل مسعود کے ساتھ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔
شکیل احمد کی خصوصی رپورٹ آپ نے دیکھی. اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. کیسر احمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. کیسر صاحب بہت شکریہ. کیسر صاحب آج کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اپرچونٹیز کی، خاص طور پر جو مشرق وسطیٰ کی اس وقت جنگ ہے، اس وجہ سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پوری دنیا ہے اس کی اکانومیز متاثر ہوئی ہیں، صرف پاکستان کی نہیں، اور ظاہر ہے پاکستان بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے. لیکن ہمارا بارڈر ایران کے ساتھ جڑتا ہے، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو یو ایس سینکشنز ہیں، لیکن اگر یہ ہٹتی ہیں اور جو شرائط ہیں ایران کی وہ مان لی جاتی ہیں تو پھر پاکستان کا کتنا فائدہ ہے. پھر مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت ساری ایسی اپرچونٹیز ہیں جو ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں. کتنے تیار ہیں اس وقت ہم ان سب چیزوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے درست کہا جی، یہ خطے کی جنگ ہے اور تمام پورا خطہ اس پہ لپیٹ میں ہے. اور یہ جنگ میں سمجھتا ہوں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایسی جنگ ہے جو کہ ایک تو پچھلے کوئی 6 ہفتوں سے چل رہی ہے، اور دوسرا اس میں تمام ممالک کی اکانومی انوالو ہے. اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے جہاں سے 20% تیل ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے تمام خطہ جو ہے وہ بری طرح اس کی اکانومیز، اور ساتھ جہاں وہ تیل جاتا ہے جیسے جاپان، چائنا اور ساؤتھ کوریا اور دوسرے ممالک، ایشیا کے ممالک، تو سارے اس سے افیکٹ ہیں. پاکستان کیونکہ پڑوسی ملک ہے ایران کا، اور ہمارے ساتھ کیونکہ ایران کو سینکشنز تھیں تو ہماری ٹریڈ ٹوٹل بند تھی ایران سے. بہت انہوں نے اپنے بارڈر تک گیس پائپ لائن آج سے کوئی 15 سال پہلے بنا دی تھی. ہماری طرف وہ گیس لائن نہیں ہے، تو ہم اگر وہ، کیونکہ یہ تو شور ہے کہ جنگ انشاءاللہ جلدی بند ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ کو بھی اس سے بہت بڑے لاسز ہو رہے ہیں، اور کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا زیادہ اس سے لمبی جنگ کو. تو اگر بند ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو بات طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں جو وہ ختم ہو جائیں گی تقریباً، یا بہت کم ہو جائیں گی. جو سینکشنز ہیں ان سینکشنز کا اثر پاکستان کی اکانومی پہ بھی بہت پڑا ہوا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا اپرچونٹی میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے لیے کہ سستا تیل، گیس، اور اسی طرح ہمارے پروڈکٹ چاول بہت زیادہ تعداد میں وہاں کھایا جاتا ہے، اور جہاں سے جاتا ہے باسمتی وہ انڈیا سے کافی خرید رہے تھے. ہمارے یہاں کو سینکشنز ہے، ہم آفیشیل ان کو ایکسپورٹ. صحیح، جیسے کہ آپ یہ فرما بھی رہے ہیں کیسر صاحب، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت فائدہ مند ہوگا، کیونکہ ایران سے جو پابندیاں ہٹنے کی بات ہے اس کے بعد ہم ان سے آئل منگوانے کے قابل ہو جائیں گے. ایسا ہی آپ فرما رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ہماری اکانومی کے لیے بہت بہتر ہوں کہ ہمارا امپورٹ بل آئل کی وجہ سے ہی بڑھتا ہے. اس کے ریٹس کم ہوں گے، سستی ہوگی، ہمیں اس کا بینیفٹ ہوگا، ہمارا امپورٹ بل کمپیریٹیولی پرسنٹیج میں کم آ جائے گا. اور گیس تو بالکل لائن ہی ہے، اور صرف گیس یہ جو ہے نا پلان یہ ہے کہ یہ گیس جو ہمارے یہاں پہنچے، آگے چائنا اور انڈیا تک بھی اس کی بہت بڑی کنزمپشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ٹرانزٹ جو یہ لانگ ٹرم ہے، لیکن اگر یہ گیس کی پائپ لائن بن جاتی ہے تو اس کا ہمیں ٹرانزٹ فیس ہی بہت بڑی ملے گی. پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں بالکل آپ کنٹینیو کیجئے گا، یعنی کہ ہمارا امپورٹ بل اس سے کم ہو سکتا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، پچھلے 3-4 سال میں بہت بڑی انویسٹمنٹ یہاں سے گئی ہے یو اے ای میں اور دوسرے گلف کے کنٹریز میں. ہمارے پاکستانی بزنس مین جا کے، کیونکہ ہمارے یہاں ٹیکس کے ریٹ اونچے تھے، ان کے یہاں ٹیکس بہت کم تھا، تو وہ بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے بہت لوگوں نے ہنڈی حوالے کے ذریعے انآفیشلی وہ رقم جس پہ ٹیکس نہیں بھرا ہوا تھا. میں بزنس مین بہت قریب ہوں، انہی میں سے ہوں، دن رات میرا رابطہ ہوتا ہے. اور عید کے بعد میں نے ایک بہت بڑی میٹنگ میں ان سب سے ان معاملات پہ ڈسکس کی ہے. جن لوگوں کے پیسہ کافی، ایک تو یہاں سے اب فردر پیسہ نہیں جائے گا، یہ تو شور ہے. وہاں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ یو اے ای وغیرہ کی اکانومی، جن لوگوں نے پیسہ لے کے بھی گئے ہیں نا، وہ انہوں نے زیادہ تر ریئل اسٹیٹ میں وہاں پہ انویسٹ کیا، اور اس کے ریٹ سب بہت زیادہ گھٹ گئے ہیں اور ان کو نقصانات ہوئے ہیں. میں تو اس وقت بھی ان سب سے کہتا رہا کہ آپ جا کے انویسٹ وہاں نہیں کریں. پاکستان اپرچونٹی ہے، لینڈ آف اپرچونٹی ہے، یہاں پہ باٹم لائن بہت اچھی ہے، یہاں پہ پروفیٹیبلٹی بہت اچھی ہے. آپ اپنے ٹیکس کو
ٹیکس پیمنٹ کریں اور یہیں بزنس کریں. بہرحال وہ اب پچھتا رہے ہیں اس بات پہ, اور وہ فردر تو کوئی یہاں سے پیسہ لے کے نہیں جائے گا. یہ ہمارا بالکل. ہم عابد سلیری صاحب تو کر لیتے ہیں. عابد سلیری صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. عابد صاحب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کیسے صاحب بھی فرما رہے ہیں, پاکستان کے لیے اپرچونیٹیز تو کھل رہی ہیں, لیکن ہم اس سے فائدہ کتنا اٹھا سکتے ہیں؟ خاص طور پر IMF کے پروگرام میں ہوتے ہوئے, IMF کی کنڈیشنز میں ہوتے ہوئے ہم ایمنیسٹی تو نہیں دے سکتے, لیکن ظاہر ہے ٹیکس میں کچھ چھوٹ تو دے سکتے ہیں, کچھ ٹیکس کی کمی کر سکتے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سب پاکستان کے لیے اپرچونیٹیز کو مشرق وسطیٰ کی جنگ کے بعد یا مڈل ایسٹ کرائسس کے بعد؟ جی, سب سے بڑی اپرچونٹی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو ریکنسٹرکشن ہوگی مڈل ایسٹ کی. ظاہر ہے کہ گلف کنٹریز جو ہیں ان لائک فلسطین یا ان لائک لیبنان, وہ ان کے پاس چونکہ پیسہ ہے, وہ فوری طور پہ اپنے انفراسٹرکچر کو ریپیئر کرنا چاہیں گے, اپنی آئل انسٹالیشنز کو, گیس انسٹالیشنز کو, جو باقی وہاں پہ اس وقت انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے. تو اس میں ہمارے جو بلو کالرڈ سول ورکرز ہیں, یہ آپ دیکھیں گے کہ کافی سارے ان کی کھپت وہاں پہ متوقع ہے ریکنسٹرکشن میں. سیکنڈ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے ہے. اس وقت صرف یہی نہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے باقی دنیا کے لیے انرجی کی سپلائی بند ہے, بلکہ وہی اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ ایک میجر سورس ہے گلف کنٹریز کے لیے فریش فروٹس, ویجیٹیبلس, میٹ اور دوسری غذائی اجناس کے لیے. اور جو لیسن لرنٹ جیسے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ہے کہ ہم فیول امپورٹ جو ہے اس پہ اپنی ریلائنس کم کریں, گلف کنٹریز کے لیے جو لیسن لرنٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اپنے پراکسیمٹی میں وہ کارپوریٹ فارمنگ یا اس طرح کے اور انیشیٹو کا فائدہ اٹھائیں. اگر آج ان کے یہاں پہ کچھ کارپوریٹ فارمز ہوتے تو وہ ریڈ سی روٹ کے ذریعے سعودی عرب اور پھر باقی جو ہے قطر اور آگے UAE کوئی بہت مشکل نہ ہوتا ان کے لیے اس وقت فوڈ سپلائز کو کنٹینیو رکھنا. اس وقت اصل جو گلف کے لیے چیلنج ہے, جیسے ہمارے لیے چیلنج ہے کہ جنگ پرولانگ ہوگی تو انرجی سپلائز کا, تو ان کا فوڈ سپلائز کا ہے, تو وہاں پہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. بالکل. اور جو شیخ صاحب فرما رہے ہیں میں بالکل اس سے متفق ہوں. صرف ایک چیز جو ہمیں کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گی اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ایکسپیٹس جنہوں نے اپنے جو ڈالرز ہیں وہ گلف میں پارک کیے ہوئے تھے وہ پاکستان لے کے آئیں, کہ ہمیں یہاں پہ ڈالر جو لیگلی ارنڈ ٹیکس پے ڈالر ہے ان کو لے کے آنا اور ان کو باہر بھیجنا, اس کو آسان کرنا ہوگا. اگر آپ کے اگر آپ دیکھیں جو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, ڈالرز کو یہاں پر لانا اس کو آسان کرنا ہوگا. یہاں پر ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہماری جو مزید ڈسکشن ہے وہ بھی ہوگی, ایک بریک شامل کر لیتے ہیں. ویلکم بیک. کیسے صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. کیسے صاحب, نو ڈاؤٹ کہ پاکستان پر جو کانفیڈنس ہے وہ بھی بحال ہوا ہے, جو پاکستان کی ریپیوٹ ہے پوری دنیا میں وہ بھی بہتر ہوئی ہے, SIFC بھی بنا, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 ماہ کے دوران, یعنی کہ فسکل ایئر کے 8 ماہ کے دوران جو FDI ہے اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا ہے بلکہ کمی آئی ہے. کیا وجوہات ہیں کہ انویسٹرز کو ہم اتنی کوششوں کے باوجود بھی اٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, اس میں بھی تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہے کہ ہمارا انفلو تو بڑا ہے, یعنی ہمارے یہاں آیا تو ہے سرمایہ, لیکن ہم نے کیونکہ ریپیٹریشن جو پرافٹ ہوتا ہے ان کو بالکل الاؤ کر دیا ہوا ہے. پہلے تھوڑی سی اس میں پچھلے سالوں کے اگر کمپیئر کریں نا تو ذرا سی اس میں پابندیاں تھیں, تو وہ ہمارا آؤٹ فلو یعنی پرافٹ لوگ لے کے ریپیٹریشن جو اسٹیٹ بینک نے فریلی الاؤ کیا وہ زیادہ ہوا ہے اماؤنٹ, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر پرافٹ مل رہا ہے. یہاں تھوڑی کیا مشکلات ہیں کہ یہاں ہمارا ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. 29% تو سپر ٹیکس ہے, یعنی کارپوریٹ ٹیکس ہے 29%, اور 10% ہم نے سپر ٹیکس جن کمپنیوں کے پرافٹس ہیں وہ زیادہ 30 کروڑ وغیرہ سے زیادہ تو ان کے اوپر لگا دیا. تو یہ 39% جو ٹیکس ہے یہ بہت علاقوں ملکوں سے زیادہ ہے, اور یہ کیونکہ مڈل ایسٹ میں اور یہ خلیج میں تو ٹیکس بہت کم تھا تو لوگوں کی موٹیویشن ادھر ہو گئی. اب میرا کہنا ہے کہ جو پیسہ وہاں سے آنا ہے, کیونکہ وہاں اب سرمایہ لوگ نہیں لگائیں گے, اور اگر وہاں سے پیسہ آئے گا بھی تو جو لوگ لے کے آ رہے ہیں, میں نے ڈسکس کیا ہے ان سے, تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ ہانگ کانگ چلا جائے, بنگلہ دیش چلا جائے, ملائیشیا چلا جائے یا سنگاپور چلا جائے. تو ہمیں ایسی پالیسیاں, آپ درست کہہ رہے ہیں, ہماری حکومت اس کو غور کر رہی ہے, اور جو IMF کے پروگرام میں ہم ضرور ہیں, لیکن کوئی بھی ان کو کام کرتے ہیں ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ بھی ملک کی اکانومی کو
بہتر بنانا چاہتے ہیں, کوئی یہ ان کی مخالفت یہ نہیں کرتے, اور جو چیز پہ پاکستان کے لیے بہتر ہے اس پہ وہ کنونس ہوتے ہیں اور اس پہ ہمیں اجازت دے دیتے ہیں. تو ہمیں ان کو بتانا ہے کہ کیا وجوہات ہیں پاکستان کی, جو غربت ہے بڑھ رہی ہے تو کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہ اپرچونٹیز میں دیکھ رہا ہوں, بہت بڑی اپرچونٹیز پاکستان میں سرمایہ کی ہے, اور سرمایہ ہی امپارٹنٹ ہے. یعنی دیکھیے نا, 1 ارب 2 ارب ڈالر آپ IMF سے لے رہے ہیں, اس سے بہتر, بہت بہتر ہے, وہ بھی ہم لے رہے ہیں, لیکن وہ یا لوگوں کا ڈپازٹ رکھوا لیں. وہ دیکھیں نا, UAE نے مانگا تو ہم ان کو دے رہے ہیں واپس, انہوں نے, ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا تھا. لیکن جو ایکچوئل انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا, جو ڈائریکٹ فارن, میں نے تمام ان ملکوں میں دیکھا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, چائنا میں, کہ انہوں نے اپنی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ سے ہی ترقی کی ہے. یہ بوسٹ ہے, یہ انجن آف گروتھ ہے. بالکل, ہمیں FDI کو ظاہر ہے اس وقت دیکھنا ہے. عابد سلیلہ صاحب, میں یہی پوائنٹ کیسر صاحب کا آپ کی طرف لاتا ہوں کہ اگر ہم نے اپرچونٹیز یہ دیکھتے ہوئے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا, ٹیکس میں اتنی چھوٹ نہ دی, اٹریکٹ نہ کیا انویسٹرز کو, یہی انویسٹرز کسی اور ملک کی طرف پھر دیکھے گا اور ہماری یہ اپرچونٹی ضائع ہو جائے گی. آپ درست فرما رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں شاید تھوڑا سا اپنا جو ٹیکس سٹرکچر ہے اس کو دیکھنا ہوگا. بہت سی ریفارمز جن کی طرف مختلف حکومتیں بھی اشارہ کرتی رہیں, IMF بھی اشارہ کرتی رہی, وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہیں. پرابلم یہاں پہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا ہے. اگر ہم ایک ایکویٹیبل ٹیکسیشن سسٹم پہ جاتے ہیں تو پھر شاید, جیسے ابھی شیخ صاحب اشارہ فرما رہے تھے, کہ ہمیں کارپوریٹ سیکٹر سے 39% جو ہے وہ نہ چھوڑنا پڑے. یا سیلریڈ کلاس, آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ سیلریڈ کلاس جو ہے انہوں نے جو ہے وہ 352% زیادہ جو ہے 3.52 ٹائم زیادہ جو ہے ٹیکس دیا ہے. ریٹیل سیکٹر, ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور ایکسپورٹرز, ان کا کل ملا کے. تو ہمیں اس ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے. اگر ہم اس کو بیس کو بڑھاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک جو ہے بڑا پریڈکٹیبل قسم کا ٹیکسیشن سسٹم ہوگا. سیکنڈ, اس سارے کرائسس سے جو لیسن لرن ہوتا ہے وہ ہے کہ ہم امپورٹڈ فیول سے کیسے جان چھڑائیں, اور اس کے لیے رینیویبل انرجی جو ہے, جس کو کہ پچھلے سال ٹیکس میں ڈسکریج کیا گیا, سولر کو, نیٹ میٹرنگ کو ابھی بھی ڈسکریج کیا جا رہا ہے. اگر پوری دنیا اس وقت اب نیوکلیئر اور کول پہ جا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو سولر پہ فوکس کرنا ہوگا. اگر ہم اپنی انرجی کی کاسٹ کو تھوڑا بہتر کر لیتے ہیں, بالکل انرجی کاسٹ بہتر ہونے سے ہمارے بہت سارے سیکٹرز, عابد صاحب صحیح فرما رہے ہیں, بہتر ہو جائیں گے. کیسے صاحب, کیونکہ یہاں پر آپ نے UAE کا ذکر کیا تھا, ظاہر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی آج یہ کہا ہے کہ UAE اور جو یورپ بانڈز ہیں ان کی ادائیگیاں وہ ٹائم پر کی جائیں گی. تو پہلا سوال تو آپ سے یہی ہے, اگر وہ ٹائم پہ کی جائیں گی تو ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں کیا وہ مستحکم رہیں گے؟ پھر دوسری بات, متبادل کا ہم نے کوئی بندوبست کر لیا ہے؟ ہم کیونکہ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں, کوئی دوست ملک سے کیا ہماری کوئی یقین دہانی ہوئی ہے؟ آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نا, میں ڈائریکٹلی کیونکہ انوالو نہیں ہوں, فائنانس منسٹر زیادہ بہتر آپ کو اس کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بندوبست کر لیے, یہ تو کیٹیگوریکلی اناؤنس ہو گیا کہ یہ بونڈ جو تھے اور جو UAE کی پیمنٹ تھی وہ تو ہم نے اس مہینے ہی ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں سعودی عربیہ سے ہمارا جو یہ ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے, یہ بہت بڑا اسٹریٹجک امپارٹنٹ پیکٹ ہے, اور انشاءاللہ اس سے اکنامک بینیفٹ بھی پاکستان کو انویسٹمنٹ کی صورت میں وہ فردر یہاں وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ہم ان کو کنونس کر رہے ہیں اور اپنے اور دوست ملکوں کے ساتھ بھی. تو میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ بجائے وہ ہمیں ویسے قرض پہ یا ویسے ڈپازٹ پہ پیسہ دیں, بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں اور بزنس کے لیے ہم پیسہ ان سے. صحیح ہے. عابد صاحب لاسٹلی میں آپ سے کمنٹ چاہتا ہوں, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بہت بات کی جاتی ہے کہ یہی بہترین اسکیم ہے یا یہ بہترین طریقہ ہے ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے, یا اس وقت حکومت کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہے جو حکومت کو کرنا چاہیے اس وقت اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے, جبکہ یہ جنگ ختم ہوگی اور اس کے بعد پاکستان کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز بڑھ جائیں گی اگر سینکشنز بھی ختم ہو جاتی ہیں ایران کے اوپر سے؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں ڈالرز کی جو پاکستان میں آمد اور ان کا جانا جو ہے اس کو آسان کرنا ہوگا. اگر وہ ٹیکس پیڈ پیسہ ہے اور اس کی ڈیکلیریشن موجود ہے کہ وہ آیا کہاں سے, تو پھر اس کو روکنا نہیں چاہیے. اس وقت بھی جو ایکسپورٹرز جنہوں نے ڈر کے مارے اپنے اکاؤنٹس UAE میں رکھے تھے, وہ اسی لیے تھے کہ را مٹیریل کے لیے ان کو اپنے ہی ڈالر استعمال کرنا مشکل ہو گیا تھا. اب آپ کے پاس جو سیکنڈ جو لوگوں کے پاس آپشن ہے وہ استنبول کی ہے, جہاں پہ آپ اپنے پاسپورٹ پہ جا کے آج بھی فارن کرنسی اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اور اپنے ڈالرز
जमा करवा सकते हैं। अगर हम वाकईतन चाहते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बेहतर हों, यहाँ पे इन्वेस्टर भी आएँ, तो फिर हमें उनको एतमाद देना होगा कि वो डॉलर ला भी सकते हैं और जब चाहें डॉलर ले भी जा सकते हैं, बशर्त ये कि वो डॉलर जो हैं वो किसी काले धंधे से ना हो, वो उन पे टैक्स पे किया हो। अगर टैक्स पेड है तो फिर किसी किस्म की रोक टोक ना हो। आप देखें कि ऑटोमेटिकली ये जो पैनिक है करेंसी पे, ये आपका ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब और कैसर अहमद शेख साहब ने शो में वक्त दिया और इस सब पर बात की। ज़ाहिर है मशरक़ वस्ता की जंग ख़त्म होने की उम्मीदें तो पैदा हो रही हैं, लेकिन ये अगर ख़त्म हो जाती है उसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है, हमारी अपनी इकॉनमी के लिए भी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।